السلام علیکم، میں ڈاکٹر سلطان رضا۔ آج یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہمارا ہوگا ہومیوپیتھک اور معاشرتی مسائل۔ یہ پہلی دفعہ مختلف عنوانات کے تحت میں آپ کو چند لیکچر پیش کروں گا۔ آج ہم اس میں پہلا لیکچر بچوں کے ایستھما سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب اس کو ایستھمیٹک پرابلم یا چیسٹ میں کنجیشن کی پرابلم ہو تو گھر کے بڑے بوڑھے یا گھر کے دوسرے خواتین و حضرات ہر قسم کا مشورہ دیتے ہیں، اور اس مشورے سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی طبیعت دن بدن بگڑتی رہتی ہے۔ بہت سارے لوگ مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرواتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ اس المیہ سے بچنے کے لیے ہمیں فوری طور پہ چاہیے کہ مستند معالج سے رابطہ کریں اور بچے کو مزید تکالیف سے بچا سکیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بچے کو کسی بھی قسم کی ایستھمیٹک پرابلم ہو یا سانس لینے میں کوئی تکلیف ہو تو ہم مختلف قسم کے قہوے یا مختلف قسم کے چٹکلے اور ٹوٹکے استعمال کرواتے ہیں اور ڈاکٹر کے یہاں جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی ہماری غلطی ہوتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ماں باپ بھی ایسے میں مختلف قسم کے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں اور خود پرہیز پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ پہلے اگر بچہ مدر فیڈ پر ہے تو اس کو پرہیز کروایا جائے۔ مدر کی طرف سے پرہیز لازمی ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ ماں جو بھی کچھ بد پرہیزی کرتی ہے اس کا فوری طور پہ اثر بچے کی نشو و نما اور بچے کے سینے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے ماں کے پرہیز کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ بچے کو ٹھنڈ سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اگر موسم سرما ہے تو اس میں خاص طور پہ ایسے اختیارات کیے جائیں جس کی وجہ سے بچے کو ہم سردی سے اور ٹھنڈ سے محفوظ رکھ سکیں۔ لہٰذا ایسے میں بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ سیلف ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہم جب بچے کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو ہم معالج کے پاس جاتے ہیں۔ معالج کے پاس جانے کے بعد ظاہری بات ہے اس کو نیبولائز کرنا پڑتا ہے، آکسیجن دینی پڑتی ہے اور مختلف قسم کی اینٹی بائیوٹک استعمال کرنی پڑتی ہے۔ ہمارے ہومیوپیتھک میں بے شمار ادویات ایسی ہیں جو اینٹی بائیوٹک جیسا کام کرتی ہے، آکسیجن کو بحال کرتی ہے اور بغیر آکسیجن لگائے ہوئے بچے کی طبیعت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اب نومولود بچے کی مثال لے لیں، جب وہ ڈیلیور ہوتا ہے تو بہت سارے بچے نیلے ہوتے ہیں، ان کے جسم پورا نیلا ہوتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے میں آکسیجن کی کمی ہو رہی ہے۔ لہٰذا میٹرنٹی ہوم میں فوری طور پہ بچے کو آکسیجن فراہم کی جاتی ہے یا انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے۔ اگر حالت زیادہ خراب ہے تو بچے کو وینٹیلیٹر پہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا مریض آئے، ایسا بچہ جو کہ اس طرح کی طبیعت میں انوالو ہے، تو اس میں ہومیوپیتھک دوائیاں جس کا میں آگے تذکرہ کروں گا اس کو استعمال کرانی چاہیے۔ بچے کی کھانسی ہو، ایستھمیٹک کنڈیشن ہو، ہومیوپیتھک میں ایسی ادویات موجود ہیں جو بچے کو ہمیشہ کے ایستھما کے مرض سے بچا سکتی ہیں۔ لہٰذا اس میں پہلے ماں کو پرہیز کرانے کی طرف آمادہ کریں، بچے کو پرہیز کرائیں، اور چند ہفتے کے علاج سے وہ بچے جو کہ برسا برس سے ایستھما کا شکار ہیں، الرجی کا شکار ہیں، وہ بخوبی ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کا یہ مرض ختم ہو سکتا ہے۔ لہٰذا باشعور خواتین و حضرات اپنے بچوں کا علاج ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے ہی کراتے ہیں۔ اب آپ کی طرف میں آتا ہوں ان ادویات کی طرف جو عام طور پہ ایستھمیٹک کنڈیشن میں بچوں کو دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ڈیلیور ہوتے وقت بچے کی جو دوا بنتی ہے، اگر بچہ نیلا ہو رہا ہے یا اس کو سفوکیشن ہو رہی ہے، سانس لینے میں دقت ہے، اس میں پہلی دوا کاربوویج بنتی ہے، چھوٹی پوٹینسی میں دی جاتی ہے، بہت اچھے رزلٹ ہیں۔ پہلی ہی خوراک سے بچے کا سانس بحال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوا کے مترادف ایک دوا ہے لوروسیراسس۔ لوروسیراسس ایسے ایستھما میں بھی کام کرتی ہے جس میں کارڈیک پرابلم انوالو ہو۔ اس میں بھی بچہ نیلا ہوتا ہے
چہرہ نیلا ہوگا، جسم نیلا ہوگا، اس کے نیلز ناخن نیلے ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے میں آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ اب یہ ادویات دینے کے بعد آپ آ جائیں گے بچوں کی ایسی کنڈیشن کے اوپر جس میں سینے میں بہت زیادہ بلغم بھرا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ سفوکیشن ہوتی ہے، بچے سے سانس نہیں لیا جاتا، سینے میں شدید تکلیف ہوتی ہے، سانس لینے سے بچہ یا کھانسنے سے بچہ رونے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس کو چیسٹ انفیکشن بھی ہے اور اس کے سینے میں تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ تکلیف جب بڑھتی ہے تو نمونیا کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اس میں جب بلغم کی آواز آ رہی ہو کھانسی کے ساتھ اور بلغم خارج نہ ہو رہا ہو، اس میں ہومیوپیتھک کی 2 بڑی ادویات سر فہرست ہیں۔ اس میں ایپیکاک ہے، چھوٹی پوٹینسی میں دی جاتی ہے۔ نمبر 2 دوا اینٹامونیم ٹارٹ ہے۔ یہ دونوں دوائیاں بلغم کو نکالنے میں بہت اچھی معاون دوائیاں ثابت ہوتی ہیں۔ اب ایسی پرابلم بچے کو جس میں اسٹیکی ڈسچارج ناک کے ساتھ خارج ہو رہا ہے اور اس میں اگر آپ بچے کا گلا چیک کریں اس میں بھی تکلیف ہے، تو ایسے میں بچے کو بیلاڈونا اور کالی بائیکرومیکم یہ 2 دوائیاں درجہ بدرجہ، یعنی کہ اگر گلے کی تکلیف ہے تو بیلاڈونا دیجیے اور اگر اس کو نیزل اسٹیکی ڈسچارج ہے تو کالی بائیکرومیکم دی جا سکتی ہے۔ اب ایسے موسم کی طرف آ جائیے جہاں پہ بچے رہتے ہیں اور وہاں کا ایٹماسفیئر موئسٹ ہے، ہوا میں نمی زیادہ ہے، مرطوب موسم ہے، یا اس موسم میں برسات ہو رہی ہے، تو اس میں 2 بڑی دوائیاں آ جاتی ہیں۔ ایک نیٹرم سلف ہے، مرطوب موسم کی بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ایستھما کی اسپیسیفک میڈیسن ہے نیٹرم سلف۔ دوسری دوا اس میں آ جاتی ہے ڈلکا مارا۔ ڈلکا مارا بھی مرطوب موسم میں، برسات والے موسم میں اگر ایستھما ہو، سانس لینے میں تکلیف ہو، ناک بند ہوتی ہو، بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ 2 دوائیاں ہو گئی۔ اس کے علاوہ نیٹرم سلف کانسٹیٹیوشنل میڈیسن بھی ہے، یعنی کہ جب بچہ سانس لے رہا ہو اور اس کے نتھنے پھڑک رہے ہوں، اس کا مطلب ہے وہ ڈیپ بریتھنگ لے رہا ہے، اس کو آکسیجن پراپر اس کے لنگس کو نہیں پہنچ رہی ہے، جتنی لنگس کی ڈیمانڈ ہے اس میں نیٹرم سلف کو کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایسی پرابلم آ جائیے جس میں بچے کو بہت زیادہ چھینکیں آ رہی ہوں، نزلہ پانی کی طرح بہہ رہا ہو، اس میں ہومیوپیتھک دوائیاں اگر یہ آنسٹ سڈن ہوا ہے، فوری طور پہ ہوا ہے، چند گھنٹے ہوئے ہیں، تو اس میں پہلی دوا ایکونائٹ دی جاتی ہے۔ دوسری دوائیوں میں جہاں دیگر دوائیاں شامل ہیں اس میں ایک ہومیوپیتھک دوا جسٹیشیا، یہ کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے ایستھما چاہے بڑوں کا ہو، نزلہ پانی کی طرح بہ رہا ہو، اس میں جسٹیشیا آدھا ٹوٹا دوا بہت اچھا کام انجام دیتی ہے۔ مختلف قسم کے اسی طرح کے سمٹمز میں ایلیم سیپا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ آرسینک ایلبم بہتے ہوئے نزلے اور ایستھما کی بہت اچھی دوا ہے۔ اب ایسا ایستھما جس میں بچوں کو خشک کھانسی ہو رہی ہو اور سینے سے وسلنگ ساؤنڈ آ رہی ہو کھانستے وقت، اس میں دوا اسپونجیا ہے۔ اور اگر ڈرائی کف ہے تو ڈرائی کف کے ساتھ ہومیوپیتھک دوا برائیونیا دینی چاہیے۔ اس کے خاص سمٹمز ہیں، بچہ پانی زیادہ پیے گا، دیر کے بعد پیے گا، اس کو کانسٹیپیشن بھی ہوگی اور ہونٹ اس کے خشک ہوں گے، یہ برائیونیا کی خاص علامات ہے۔ اور اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے جس میں بچہ پیاس سے بہت زیادہ بلک رہا ہے لیکن جب پانی دیا جائے یا تو وہ نہیں پیے گا، یہ بالکل معمولی پانی لے کے چھوڑ دے گا، یہ آرسینک ایلبم کی خاص علامت ہے۔ ایسے میں آرسینک ایلبم استعمال کرنے چاہیے۔ ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ میں آپ کو دوا عرض کروں، ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو سنگل ریمیڈی کے طور پہ بھی کر سکتے ہیں، اور پریزرو میڈیسن کے طور پہ بھی اس کو حفظ ما تقدم کے طور پر ہر وقت گھر کی ضرورت کے طور پہ ہر وقت گھر میں رکھنا چاہیے۔ بچے اور بڑے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میرا اشارہ مام فارمیسی کا بنا ہوا سیرپ کف کولڈ کی طرف ہے۔ مام فارمیسی کا یہ سیرپ کف کولڈ، ایستھما میں، خشک کھانسی میں، بلغمی کھانسی میں، چاہے کسی بھی قسم کی بلغمی کھانسی ہو یا خشک کھانسی ہو یا نزلہ چھینکوں کے ساتھ آ رہا ہو، پانی بہہ رہا ہو، اس میں ایسی کنڈیشن جس میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں الرجی ہو جاتی ہے، بہترین کام کرتی ہے۔
اس کے بچوں کے لیے آدھا یا 1 چمچہ اور بڑوں کے لیے 2 چمچے بہت بہترین ثابت ہوتے ہیں، پہلی ہی خوراک سے آرام آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مام فارمیسی کے کف کور سیرپ کو آپ ہمیشہ اپنے گھر میں حفظ ما تقدم کے طور پہ، یا پھر بچوں کی احتیاطی تدابیر کے طور پہ، یا پھر ہیلپنگ میڈیسن کے طور پہ معالجین بھی اس کو استعمال کرا سکتے ہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ ہمارے لیے کامنٹس کیجئے گا آپ کو یہ موضوع کیسا لگا، جو کہ ہم نے یوٹیوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہومیوپیتھک اور معاشرتی مسائل سے متعلق عنوان چنا ہے، اور اس کے ذیل میں جو بھی عنوانات آئیں گے انشاءاللہ ہم اس پہ لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج ہم نے یہ پہلا لیکچر، جس کو ہم نے استھما کا نام دیا ہے، بچوں کے استھما کا نام دیا ہے، اس پہ ہم نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آخر میں کہتا چلوں کہ ماں کا پرہیز بہت ضروری ہے، بچے کا پرہیز بہت ضروری ہے۔ جب نزلہ، کھانسی، بخار یا استھما ہو، وہاں پہ بچوں کا بھی ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں کا پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ویورز اب اجازت دیجیے، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ڈاکٹر سلطان رضا، شان ہومیو کلینک فرام کراچی، پاکستان۔